ریٹ سن کے میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ اس کے پیسے کافی بن جانے ہیں۔ میں نے 2500 ریال اس کو دیا، 200 میں نے بچا لیا۔ میں نے کہا دیکھتی ہوں اگر کہوں تو، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، رکھ لیا۔ لیکن ہم دوائی لے کے جب نکلے ہیں تو میرے ذہن میں نا ایسے عجیب و غریب سی چیزیں آ رہی تھی، اور میرے ہسبینڈ نے بات بتایا، ان کو بھی اچھا نہیں تھا لگ رہا۔ انہوں نے کہا یہ لگتا ہے ہمارے ساتھ نا فراڈ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ اس سال جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس سال حج پہ جانے کا، کچھ لوگ جا چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج مبرور کرے، خیر سے جائیں، خیر سے آئیں۔ اور میری طرف سے آپ لوگوں کو ایڈوانس مبارک، پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس سال 2026 میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے گھر کی حاضری کا موقع دیا۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جی اب ویڈیو کی کوشش کروں گی کہ میں لمبی نہ ہو، تو آپ کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہتی ہوں اس بات کی طرف آتی ہوں۔ رمضان المبارک میں جب مدینہ شریف میں ہم تھے نا، تو افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد ہم 310 نمبر گیٹ سے باہر نکلتے تھے، کیونکہ اسی طرف جا کے آگے مسجد گمامہ سے گزرتے ہوئے ہمارا ہوٹل تھا۔ تو ہم 310 نمبر گیٹ سے جب نکلے ہیں، تھوڑا سا آگے آئے ہیں نا، تو میرے ہسبینڈ نے چیئر پکڑی تھی، ان کو گھٹنے کو تھوڑا مسئلہ تھا، اس لیے وہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے ہیں تو چند قدم آگے گئے ہیں، تو ایک لڑکا نا اونچا لمبا جوان ویل ڈریس تھا، ہمارے پاس سے گزرتے گزرتے نا ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں انکل جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو درد ہے، آپ کو زیادہ تکلیف ہے، یہ وہ ایسے ایک دو دفعہ پوچھا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا جی ہاں جی میرے گھٹنے کو مسئلہ ہے نا۔ کہتا ہاں میں نے آپ کی چیئر دیکھ کے نا تو مجھے اندازہ ہوا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر سے ایک دوائی ملتی ہے، میرے والد صاحب کو مسئلہ تھا، وہ ان کو 3-4 سال تکلیف رہی ہے، لیکن جب سے انہوں نے دوائی کھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بھاگتے دوڑتے ہیں، ان کو ایسے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا نا۔ ہم اس کی یہ بات سن کے نا تو رک گئے اور اس کی بات سننے لگ گئے۔ ہم نے کہا کون سی میڈیسن؟ کہتا ہے جی آپ عربی جانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم عربی نہیں جانتے۔ تو کہتا ہے پھر آپ کو یاد نہیں رہے گا نا۔ اس نے کوئی 2-3 نام بولے، واقعی ہمیں کوئی نہیں یاد رہا نا کہ اس نے کیا بولا نا۔ ہم نے کہا آپ ہمیں لکھ دیں، اب کوئی کاغذ قلم تو تھا نہیں، میں نے کہا موبائل پہ لکھ دیں نا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہے؟ ہم نے کہا نہیں چلے جائیں گے ہم نا دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا چلیں پھر، اب میں جانا تو گھر تھا لیکن میں نا آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اتنے میں نا پیچھے سے ایک اور لڑکا آ گیا اس کے ساتھ، اسے کہتا ہے نا چابی تمہارے پاس ہے؟ کہتا ہاں۔ تو کہتا ہے وہ امی ادھر کھڑی ہیں، ہوٹل کے باہر کھڑی ہیں نا۔ تو کہتا ہے اچھا میں تو ان انکل کو نا بتانے لگا تھا جو ہمارے ابو نے دوائی کھائی ہے نا، تو وہ ان کو بھی لے کے دوں، ان کے نا گھٹنے کو مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس چابی ہے، آپ جاؤ تو میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ خیر وہ ایک چلا گیا نا، اس نے کہا جی یہ میرا بھائی ہے، اس نے تعارف کرایا کہ میرا بھائی ہے، اور ہمارے کزن کی نا وہ نکاح ہے ادھر کل، تو ہم فنکشن پہ آئے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے آئے ہیں، کسی باہر کا ملک کا، اٹلی کا شاید نام لیا، ویسے ہم پاکستان سے نا ملتان کے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس نے تعارف کروایا نا، تو ہم ان کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے۔ خیر جناب ہمارے ساتھ وہ چل پڑا، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں میڈیسن لے دیں۔ تھوڑا آگے گئے ہیں مسجد بلال کی طرف، اس نے کہا جی ادھر مارکیٹ سے ملے گی میڈیسن نا۔ ہم ادھر گئے ہیں، ادھر ایک دکان جلدی آ گئی، اس پہ رکے ہیں، جیسے یہ گراسری کی کوئی شاپ نہیں ہوتی اس طرح۔ ادھر سے اس نے کہا جی دکا، اس نے کہا جی وہ ایک وہ ہے اجوا کھجوروں کی گٹلیاں ہیں، اور فلاں ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز، اس طرح کر کے نا وہ 3 دوائیاں ان کو ملا کے دوائی بنتی ہے۔ تو ادھر جا کے اس نے بولا دکا، اور دکا جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا جو جیسے چاٹ مسالہ نہیں ہوتا، کچھ اس طرح کا ہے۔ آگے میں نا آپ کو تصویر بھی اس کی دکھاتی ہوں۔ وہ اس نے ہمیں لکھ دیا ادھر سے، اور میں جلدی سے پیسے نکال کے دیے، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ دے دے، اس طرح تو ہم نے کرنا نہیں ہے نا۔ وہ شاید میرا خیال ہے 38 ریال کا آیا ہے، کچھ ایسے 40 سے کچھ شاید کوئی 1-2 روپے کم تھا نا، 1-2 ریال نا۔ وہ میں نے لیا ہے، اور کہتا ہے نا، کہتا ہے باقی جو 2 دوائیاں نا وہ آگے ملیں گی حکیم کی دکان سے نا، کہتا ہے ذرا مہنگی ہیں، لے لیں گے نا؟ تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں نا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے ہسبینڈ تو چپ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ یہ اگر ملی ہے چلو، اگر ادھر 40 خرچ ہو گئے ہیں، 1-2 روپیہ کم ہے، 1-2 ریال کم ہے، تو ادھر کتنے کی ہو جائے گی؟ اور کوئی 50-100 کی ہو جائے گی، 200-400-500 کتنے کی ہو جائے گی نا؟ دل ہی دل میں نے سوچا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے ہیں ادھر اسی نا بازار کی طرف، تو آگے جا کے نا ایک گلی میں نا وہ ہمیں لے گیا، تو ایک چھوٹی ساری دکان تھی، ادھر ایک پڑا ہوا تھا یہ کاؤنٹر سا نا، ادھر ایک آدمی کھڑا ہے، 2 آدمی آگے کھڑے ہیں، اس سے کوئی میڈیسن ہی لے رہے تھے، کیونکہ جب ہم جو ادھر لینے گئے ہیں تو وہ بھی میڈیسن ہی کوئی لے رہے ہوں گے نا۔
اس نے جا کے نا، اس بندے نے، اس لڑکے نے، اس نے کہا جی فلاں چیز ہے، اس نے کہا جی 10 منٹ ویٹ کرے. تو ادھر ہم بیٹھ کے، کہتا ہے بیٹھ جائے، ایک چیئر پڑی تھی ادھر میں بیٹھ گئی ہوں. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی چیئر کھول کے جو ان کے پاس تھی وہ ادھر بیٹھ گئے ہیں. اور اس طرح ہم نے کوئی 10 منٹ لگے ہیں. تو اس نے کہا جی آ جائیں. جی ہم بھی کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں. اس نے کہا جی فلاں فلاں دوائی چاہیے. اس نے یہ دیکھیں، یہ جو تصویر اوپر آ رہی ہے نا، یہ دکا یہ تھا جو ہم نے 38 ریال کا خریدا. اس نے یہ ڈبہ کھول کے رکھ دیا. اس نے کہا جی میڈیسن فلاں فلاں. اس نے کھولی ہے. اس نے کہا جی 1 گرام اتنے کی ہے، جو 12 گرام ہے وہ تقریباً 500 کی بنے گی. تو اس نے جب ڈال لی نا پیپر پہ ایسے کر کے 12، اس نے چھوٹی چھوٹی سی ڈھیریاں سی لگا دی. اس نے کہا جی یہ 12 گرام، بلکہ میں نے اسے کہا ہے، میں نے کہا آپ نے ویٹ نہیں کرنا. کہتا ہمارا روز کا کام ہے، یہ کم نہیں ہوگی. اس نے کہا جی نا ڈبہ کھول کے رکھ دیا، اس میں ڈال دو. اس نے کہا ڈال دوں؟ کہتا دیکھ لیں، مطلب کہ یہ نہ ہو کہ آپ پھر کہیں کہ پیسے زیادہ ہیں. تو اس نے کہا نہیں ڈال دو نا. اس نے ڈال دی ہے. تو اس کے بعد پھر اگلی جو اس نے دوائی نکالی نا، اس کا کہا ہے، اس نے پتہ نہیں 170 75 پتہ نہیں کتنے کا ہے، اتنے کی 1 گرام ہے. اس کا سن کے تو میں پریشان ہی ہو گئی، مطلب کہ میں نے شو نہیں کروایا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا اب میرے ہسبینڈ تو چپ کر رہے ہیں، وہ بھی کچھ تھوڑا سا ان کو ہیئرنگ کا پرابلم بھی تھا نا. تو میں نا سنا خیر انہوں نے بھی، لیکن جیسے نا ہم بس چپ ہی کر رہے ہیں. کیونکہ اس نے جو اتنے یقین سے کہا نا کہ بھئی یہ میڈیسن بڑی اچھی ہے، اس سے آرام آ گیا تھا میرے باپ کو، یہ وہ. تو بس وہ جیسے آرام کا سن کے نا ہم نے کہا یہ اللہ کے گھر ہے، مطلب کہ ادھر آ کے اگر ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے جس میں شفا ہے. کیونکہ ادھر میرے ہسبینڈ نا کافی اپنا ٹریٹمنٹ کروا گیا تھے، بہتر تھے، لیکن وہ ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں تھا ہو رہا. تو خیر اس نے جو نا مختصر یہ کہ اس نے وہ بھی دوائی جو بنا کے 12 گرام اس میں ڈال دی. اور پھر اس کے بعد اس نے بل بنا دیا جی 2700 ریال. تو 2700 ریال، ظاہر اس کا پہلے ریٹ سن کے میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ اس کے پیسے کافی بن جانے ہیں. میں نے 2500 ریال اس کو دیا، 200 میں نے بچا لیا. میں نے کہا دیکھتی ہوں اگر کہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، رکھ لیا. لیکن ہم دوائی لے کے جب نکلے ہیں تو میرے ذہن میں نا ایسے عجیب و غریب سی چیزیں آ رہی تھیں. اور میرے ہسبینڈ نے بعد میں بتایا، ان کو بھی اچھا نہیں تھا لگ رہا. انہوں نے کہا یہ لگتا ہے ہمارے ساتھ نا فراڈ ہو گیا. کچھ دور وہ مسجد النبی کے پاس جدھر سے اس نے ہمیں لیا تھا، ادھر تک وہ ہمارے ساتھ بندہ آیا باتیں کرتا کرتا. اور میں نے اسے یہ بھی کہا، میں نے کہا دیکھیں، کسی کو اچھا راستہ دکھانا یا کسی کو اچھا مشورہ دینا، اچھی بات بتانا، جیسے یہ میں نے کہا نیکی ہے. اور ادھر پتہ ہے نا نیکیوں کا ثواب، جیسے مسجد النبی میں ایک نیکی، ایک نماز کا ثواب اگر 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو نیکیوں کا بھی میں نے کہا اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے تو وہ میں نے کہا وہ بھی نہ، اس گناہ بھی اس کو اتنا زیادہ ہوتا ہے. مطلب کہ میں اس کو کھل کے تو نہیں تھی کہہ رہی کہ اب آپ نے ہمارے ساتھ کہیں فراڈ تو نہیں کیا، لیکن بس ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی سمجھ لیں آپ. مجھے یہ بھی تھا کہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہ کچھ غلط ہو گیا، کوئی فراڈ ہو گیا نا. تو وہ بس میں نے اسے تھینک یو بھی بولا ہے. میں نے کہا بیٹے اللہ آپ کو جزا دے، اب اللہ کرے اللہ اس میں شفا ڈالے اور ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو جائے گا جی، بالکل آپ فکر نہیں کریں انشاءاللہ. میں نے بتایا نا کہ میرے والد صاحب جو ان کو بہت زیادہ مسئلہ تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. خیر ہم گھر آ گئے ہیں، راستے میں ہم نے کھانا کھایا. وہ بھی ہمارا اتنا دل نہیں تھا کھا رہا، لیکن ہم نے کھانا کھایا نا، جیسے بندہ اندر سے پریشان پریشان ہے. تو ادھر ہمارے عرفان بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے. تو میرے ہسبینڈ نے ان کو فون کیا. اس نے، انہوں نے آ کے جب سنی بات، انہوں نے کہا آپ نے مجھے رات کو اس طرح بتا دینا تھا. خیر انہوں نے ایک اور بندے کو ادھر سے لیا، کیونکہ ہمیں تو کچھ اتنا پتہ نہیں تھا. جو اس ایریا کے آس پاس ادھر ہی کہیں اس کی نا شاپ تھی کھجوروں کی نا، ان کو ساتھ لیا اور ہمیں ساتھ لے کے گیا. ہم نے بتایا جی ادھر کو آئے تھے. اچھا اس دن وہ دکان بند تھی اور وہی جو حکیم صاحب تھے وہ باہر کھڑے تھے دکان بند کر کے. میں نے جاتے اس کو دیکھ لیا. ہم نے پہچانا. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میرے ہسبینڈ نے کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ ہے. تو اس سے جا کے نا کہا جی کل آپ سے میڈیسن لے کے گئے ہیں. تو جو دوسرا بندہ تھا نا اس کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا جی دکان کھولو اور ان کی بات سنو. تو جو ساتھ تھے عرفان بھائی، ان کے ساتھ ایک اور بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا ہے نا، تو آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی میں، جو دوسرا بندہ اس نے کہا ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ کو لامہ لے کے آیا تھا کہ حاجیوں کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ کرو. پہلے بھی کوئی شاید کسی کے ساتھ فراڈ ہوا تھا اور اتفاق سے ان کے ملنے والے تھے. خیر ان بھلا ان بھائیوں کا انہوں نے پھر ہمیں ساتھ لے کے گیا، کیونکہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا چلنا نا. جیسے وہ دکان بند تھی تو ہم نے تو اس طرح کا نہ کوئی زیادہ جان پہچان تھی کہ یہی دکان ہو سکتی. بند دکان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، نہ اس پہ کوئی نام لکھا ہوا تھا. انہوں نے ہمیں جی فوراً پیسے واپس کر دیے، کیونکہ ہمیں ان کو دیکھ کے بڑا غصہ سا آ گیا. اور بھائی نے کہا کہ آپ میں آپ کو اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں فلاں ہوں جدھر وہ جاب کرتے تھے نا. تو بندہ بڑا پریشان سے ہوا، کہتا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے دوائی واپس کرنی تو آپ کر دیں. یہ اماں جی خود بھی آ جاتے نا، ادھر عورتوں کو اماں جی کر کے عزت سے بلاتے ہیں. یہ خود بھی آ جاتی نا تو ہم واپس کر دیتے. خیر انہوں نے ہمارا 2500 ریال جو تھا وہ ہمیں واپس دے دیا، جو کہ تقریباً پاکستانی جو میرا خیال ہے کہ بنتا ہے کوئی 1,85,000 یا 90,000 نا. تو اس طرح اس فراڈ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو ہمارا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا نا.
تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور پوری تمہید باندھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پوری بات بتاؤں کہ آپ لوگوں نے، کیونکہ آج کل اکثر لوگوں کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ ہے، اور کسی نہ کہ اکثر لوگوں نے چیئر پکڑی ہوتی ہیں، اور جن لوگوں نے چیئر پکڑی ہیں وہ لوگ جو ہیں، یہ جو گروپ ہے، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ایسے باتوں میں لگاتے ہیں، جیسے ہمیں آپ کو دوائی لے کے دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم نے کھائی، فلاں نے کھائی، میری ماں نے کھائی، میرے ابا جی نے کھائی، اور ان کو آرام آ گیا، اور اس طرح کر کے وہ ان کے ساتھ پھر ملے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو پلیز مجھے ان پیسوں کی ویڈیو بنا لینے دیں۔ انہوں نے ویڈیو بنائی اور ساتھ میسیج ریکارڈ کیا، جی میں ان کے پیسے واپس دے رہا، کیونکہ وہ دونوں ملے ہوئے تھے، انہوں نے آدھا آدھا کرنا تھا یا جو بھی کرنا تھا۔ تو شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عرفان بھائی یا ان کے جو آگے تھے ملنے والے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان سے بچا لیا، مطلب کہ ہمارا جو نقصان ہوا، لیکن وہ پیسے ہمیں واپس مل گئے، اللہ ان کو جزا دے۔ خیر، اس بات کا ذکر ہم نے کسی سے نہیں کیا، لیکن اس کے 2 دن بعد کی بات ہے، میں اور میری روم میٹ رخسانہ باجی میرے ساتھ تھیں، تو انہوں نے بھی چیئر پکڑی تھی، وہ بھی چیئر کے بغیر نماز نہیں تھی پڑھ سکتی، شاید ان کو کمر کا مسئلہ تھا۔ تو ہم گزر رہے ہیں ادھر ہی مسجد غمامہ سے تھوڑا سا آگے ہم گئے نا، تو ادھر ہمارے پاس ایک اور لڑکا گزرا، اس نے کہا اگر کسی کو مسئلہ ہے گھٹنوں کا تو ادھر بڑی اچھی میڈیسن ملتی ہے، تو کہتا ہے کوئی پبلسٹی نہیں ہے، یہ اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں اس کو سناؤں، تو وہ سائڈ پہ ہو گیا نا، اس نے دیکھا نا کہ انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی نا، تو میں بھی چپ کر رہی نا، میں نے کہا ادھر آ کے ہمیں فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں نے گھر جا کے اس پہ ویڈیو ضرور بنانی ہے، تاکہ کوئی اور حاجی اس طرح کی پرابلم سے نہ گزرے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو اس طرح فراڈ کا نشانہ بنا چکے ہیں، کیونکہ جو لوگ ادھر جاتے ہیں وہ باتوں میں بھی آ جاتے ہیں، کسی سے انہوں نے تھوڑے کما لیے، کسی کو زیادہ مطلب کہ دے لیا، دھوکہ دے لیا، مطلب کہ کسی کو تھوڑے پیسوں کی دیتے ہوں گے، کسی کو زیادہ کی دیتے ہوں گے۔ میرا خیال پہلے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں نا، جیسے انہوں نے ہم سے پوچھا آپ اکیلے آئے ہیں، بچے نہیں، یہ تو ہم نے ذکر کر دیا اگر بھائی نہیں بچے تو ہمارے ادھر نہیں، بچے تو باہر ہیں، یہ وہ بس وہ دیکھتے ہیں، اور اسی حساب سے جس طرح کسی کی جیب۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی اور حاجی صاحبان جو ہیں اس طرح کے لوگوں کے فراڈ میں آئیں اور اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ اس لیے پلیز آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، حاجی صاحبان جو جا چکے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان جو بھی جانے والے ہیں، جن کی نظروں سے گزرے، وہ اپنے دوست احباب جو جا چکے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے وہ خود سے نہ دیکھیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ نہ کرے ادھر جا کسی کا نقصان ہو جائے، آپ اپنی پوری جیب سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے کہا نا کہ وہ جیب دیکھ کے جس حساب سے ان کو سمجھ آتی اس حساب سے مطلب کہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اس حساب سے کوشش کرتے ہیں آپ کے زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہے نکلوا کے، تو ادھر انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے فراڈیوں سے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔